الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ دیکھو میرے بھائیوں، اللہ پاک نے ہم کو الحمدللہ مسلمان بنایا ہے۔ کچھ احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، جو اسلام کی 5 بنیادیں ہیں جس کے اوپر اسلام قائم ہے۔ جس طرح ایک عمارت ہوتی ہے اس کے ستون ہوتے ہیں، اسی طرح اسلام کی چھت کے بھی ستون ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ ان ستونوں میں سے ایک ستون ہے زکوٰۃ کا۔ عام طور پر مسلمان رمضان المبارک میں زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں، تو اگر کچھ مسائل ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اسی کے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ دیا ہوا اللہ ہی کا ہے، اللہ نے اس میں سے مانگا بہت تھوڑا سا۔ بنی اسرائیل میں 40%، 100 میں سے 40، اور ہمارے لیے 100 میں سے 2.5۔ اب یہ جو زکوٰۃ کا حکم قرآن کریم میں ہے، اب یہ اتنی زبردست چیز ہوگی کہ اس کو نماز کے ساتھ تقریباً 80 مرتبہ لے آئے۔ پھر جو زکوٰۃ کا تذکرہ ہے پھر وہ الگ ہے، چونکہ اسلام کی بنیاد میں سے ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا فائدہ بھی بہت ہے کہ مال انسان کا پاک ہو جاتا ہے۔ یہ مال، جس مال کی پوری زکوٰۃ ادا کی گئی، وہ کل قیامت کے میدان میں وبال نہیں بنے گا۔ یہ مال وبال نہیں بنے گا انسان کے لیے۔ لیکن جس مال کی زکوٰۃ پوری ادا نہ کی گئی تو اس کے لیے بڑے خطرے کی بات ہے۔ دیکھو حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھائی اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے، اپنے مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ذریعے، اور آنے والی مصیبتوں کا علاج کرو دعاؤں کے ذریعے۔ یہ ساری چیزیں بڑی زبردست ہیں۔ اب اس میں سے جو زکوٰۃ ہے میرے بھائیوں، جو انسان اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مال پاک صاف ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے یہ زکوٰۃ کا میل ہے، مال کا میل ہے زکوٰۃ ہمارے لیے، یعنی جو زکوٰۃ نکال رہا ہے اس کے لیے۔ جو غریب مسلمان جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کے لیے میل نہیں ہے یہ۔ دیکھو آج ہمارے معاشرے کے اندر بھائی زکوٰۃ کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ زکوٰۃ کو جو ہے نا، زکوٰۃ کو وہ سود سے خراب سمجھا جاتا ہے۔ زکوٰۃ نہیں چلے گی، بیاج کا مال چلے گا تو کہاں وہ چلے گا؟ جس کو قرآن کریم نے حرام قرار دیا ہے، جنگ کا اعلان کیا ہے، مسلمان سمجھتا ہے وہ بہت ہلکا ہے۔ بھائی دیکھو یہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون ہیں۔ اللہ حکیم ہے، حکمت سے کام لیتا ہے، مصلحت سے کام لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کو مالدار بنایا، کچھ لوگوں کو مستحق بنایا۔ مالداروں کے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ بھائی اگر سبھی سیٹھ بن جاتے تو مزدوری کون کرتا، نوکری کون کرتا؟ تو جو زکوٰۃ کے مستحق ہے، جو لے سکتے ہیں زکوٰۃ، جو بیچارے بہت غریب ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کے لیے مال کا میل نہیں ہے۔ بھائی شریعت نے ان کو اجازت دی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مال کا میل ہے وہ زکوٰۃ نکالنے والوں کے لیے کہ اپنا مال پاک صاف ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمیں بہت احتیاط کرنا ہے زکوٰۃ کے معاملے میں، کیونکہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کو زکوٰۃ کے مسائل پتہ نہیں ہے۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جن کو زیورات کے مسائل زکوٰۃ کے کیا ہے ان کو پتہ نہیں ہے، برسوں سے زکوٰۃ نہیں نکالی کہ بھئی یہ تو پہننے کے ہیں، ہم لوگ پہنتے ہیں، استعمال کی چیز ہے، ہم اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ مسائل پوچھ کر ہمیں کام کرنا ہے۔
دیکھو زکات نہ نکالنے کا وبال بڑا خطرناک ہے. قرآن کریم کے 10ویں پارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ والذین یکنزون الذهب والفضہ، جو سونا اور چاندی خزانہ کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک تکلیف دینے والا عذاب کی خوشخبری سنا دو. عذاب کیسا ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جتنا بھی مال ہوگا اس کو پلیٹوں کی شکل میں لایا جائے گا قیامت کے میدان میں، اور اس کو جہنم میں تپایا جائے گا. فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، کہ انسان کی پیشانی، پیٹھ اور پہلو پر داغا جائے گا. اس لیے کہ جب کوئی زکات لینا آتا تھا تو پیشانی کے اوپر بل آتا تھا، پھر اپنا پہلو موڑ لیتا تھا چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے. وہ ڈٹ جاتا تو پیٹھ پھیر کر چلا جاتا. تو قرآن کریم کا انداز بھی اسی طرح ہے کہ وہ مال جو ہے اس کو جہنم کی آگ میں تپا کر اس کی پیشانی پر، اس کے پہلو پر اور اس کی پیٹھ پر داغا جائے گا، اور کیا کہا جائے گا؟ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہ تیرا خزانہ ہے، اس کا مزہ چکھ تو. اتنا خطرناک عذاب. اس لیے میرے بھائیو اس کو ٹیکس نہ سمجھے. آج دنیا کے پڑھے لکھے لوگ ایسا کہہ رہے یہ ٹیکس نہیں ہے. 2.5 بھائی دیا ہوا مال رب کا ہے یار، وہاں 18% تم خوشی سے ٹیکس بھرتے ہو. اللہ کا دیا ہوا مال اور اتنے زیادہ فائدے ہیں اس کے. دیکھو مال جب انسان زکات ادا کرتا ہے تو مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا. جو زکات نکالتے ہیں نا، بھائی گزشتہ سال کتنی ہمارے اوپر زکات آئی تھی؟ بھائی 10,000 روپے ہم نے زکات نکالی. اس سال کتنی ہے؟ کہ 12,000. اس سے پہلے کتنی تھی تم؟ کہ 5,000 تھی. انسان ترقی کرتا جاتا ہے تو مال اللہ کے راستے میں دینے سے کم نہیں ہوتا. اللہ ہمارے مال کا محتاج نہیں ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تو غنی اور تعریف کے لائق ہے. یہ تو ہمارے فائدے کے لیے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو انشاءاللہ زکات کے مسائل ہمارے سامنے آئیں گے. جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب حساب بنایا ہے ان کو تیاری کر لینی چاہیے، ان کو حساب کر لینا چاہیے، اور اپنے اپنے علاقے کے علماء سے، مفتیان کرام سے، مسجدوں کے امام حضرات سے پوچھ کر ہم اپنی زکات کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. اللہ کہیں سنی باتوں پر مل کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف.